اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرے محترم بھائی جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو جنات ہیں اگر ان کو آگ سے پیدا کیا ہے تو ان جنات کو کیا آگ سے جہنم میں عذاب ہوگا؟ جس طرح اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ کہ میں نے جنات کو پیدا کیا آگ سے، خالص آگ سے۔ اسی طرح میں نے پہلے بھی بتلایا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ جو جنات کو پیدا کیا گیا ہے یہ جو آگ کے اوپر ایک ہوا چلتی ہے، لو ہوتی ہے، اس سے اس کو پیدا کیا گیا۔ برحال آگ سے جنات کو پیدا کیا گیا۔ میرے بھائی ایک سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا ہے، خالص مٹی سے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ برحال اس کی اولاد کو اب جو انسان ہیں جتنے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، پانی سے کے قطرے سے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح جس طرح انسان کو اللہ رب العزت مٹی سے تکلیف دے سکتے ہیں، مثلا ایک انسان ہے، اللہ نے اس کو مٹی سے بنایا، کوئی آدمی پتھر اٹھائے، کوئی آدمی ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھائے اور انسان کو مارے تو انسان کو تکلیف ہوگی، اس کی درد ہوگی۔ جس طرح انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی سے اللہ اس کو عذاب اور اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، اسی طرح جنات کو بھی آگ سے تکلیف ہوگی، اور وہ ہو سکتا ہے کہ جو یہ جس آگ سے جنات کو پیدا کیا ہے، جو جہنم کی آگ ہے، وہ اس بات کی صلاحیت رکھتی ہوگی کہ اس کو وہ جلانے کی، اس کو وہ تکلیف دینے کی۔ جس طرح اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں نے جنات کو، ابلیس کو آگ سے پیدا کیا ہے، جس طرح انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، ابلیس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، اور اس کی اولاد کو آگے جس طرح ایک انسان ہے اسی طرح ہو سکتا ہے۔ اب میرے محترم بھائی سمجھنے کی بات یہ ہے، صحیح حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جنات ہیں انسان کے جسم کے اندر، انسان کے خون کے اندر یہ اس طرح گردش کرتے ہیں جس طرح جسم کے اندر خون گردش کرتا ہے، یا جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ نے یہ ان کو طاقت دے رکھی ہے۔ میرے بھائی اگر تو یہ جنات خالص آگ سے ہی ہوتے تو پھر تو انسان کو جل کے راکھ ہو جانا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ محبوب پیغمبر علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک جن آیا، ایک شیطان آیا جس کے ہاتھ کے اندر آگ کا انگارہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کی طرف بڑھ رہا ہے، انگارہ آگے لے کے بڑھ رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اعوذ باللہ پڑھا، برحال شیطان پیچھے نہیں ہٹا۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے مصلی سے آگے بڑھے اور اس جن کے گلے سے پکڑ لیا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا گلا اتنا دبایا کہ اس کا جو لب ہے وہ میرے ہاتھ پہ لگا، اور اس کے لب کی جو لب ہے اس کی تاثیر اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے ہاتھ سے محسوس کی۔ میرے محترم بھائی اگر تو یہ خالص ہی آگ سے بنے ہوتے تو پھر نبی پاک علیہ السلام کو ٹھنڈک محسوس نہیں کرنی چاہیے تھی، پھر تو اس کی تپش محسوس کرنی چاہیے تھی۔ اس ساری حدیث کا خلاصہ یہ ہے میرے بھائی کہ جو جنات ہیں اللہ نے ان کو آگ سے ان کے باپ کو پیدا کیا ہے، اور جو باقی ان کے جو اولاد ہے جنات اس کی نسل ہے، اور اس کی جو اولاد ہے اس کو اللہ نے خالص آگ سے نہیں پیدا کیا، جس طرح اللہ نے انسان کو پیدا نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خالص مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی جو جنات ہیں ان کو بھی جہنم کے اندر عذاب دیا جائے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پانی کا عذاب تیار کر رکھا ہے، آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ممکن ہے ہو سکتا ہے ان جنات کو اللہ تعالیٰ پانی کا عذاب دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو آگ کا عذاب دے، ہو سکتا ہے اللہ ان کو کوئی بھی عذاب دے۔ اور میرے محترم بھائیو یہ جو جنات ہیں یہ جہنم میں جلیں گے، جو کافر جنات ہوں گے اور ان کو آگ کا عذاب ہوگا، اور وہ جہنم کی آگ جو ہے وہ یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ ان کو وہ جلا دے اور ان کو وہ راکھ کرے۔ اور میرے محترم بھائی
ان کا یہی ہے حدیث کا خلاصہ کہ جہنم کی آگ ان کو جلائے گی اور وہ صلاحیت رکھتی ہے۔ باپ کو ان کے کو آگ سے پیدا کیا، باقی اولاد کو میرے محترم بھائی نہیں۔